کس لیے آپ وہاں گئے؟ کس لیے میں تمہیں پیسے دوں؟ کس لیے میں آپ کی مدد کروں؟ کس لیے تم اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کس لیے، یعنی ہر سینٹینس میں کس لیے کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فور وٹ. فور وٹ مین کس لیے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. فور وٹ پلس سینٹینس. کس لیے آپ وہاں گئے. فور وٹ ڈیڈ یو گو دیئر. فور وٹ ڈیڈ یو گو دیئر. بالکل فارمولے کے مطابق ہم جا رہے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل. کس لیے میں تمہیں پیسے دوں. فور وٹ شوڈ آئی گیو یو منی. فور وٹ شوڈ آئی گیو یو منی. کس لیے میں آپ کی مدد کروں. فور وٹ شوڈ آئی ہیلپ یو. تمہارے بنا من نہیں لگتا. اس کے بنا میرا من نہیں لگتا. فیملی کے بنا یہاں میرا بالکل بھی من نہیں لگتا. دوستوں کے بنا میرا من نہیں لگتا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. لیٹ می ایکسپلین. سبجیکٹ پلس ڈونٹ یا ڈزنٹ یا ڈیڈنٹ. ڈونٹ یہ آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. ڈزنٹ یہ ہی شی اٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. اور ڈیڈنٹ یہ پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتا ہے. پلس فیل لائک وداؤٹ پلس ادر ورڈس. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان آسانی سے. دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. سو واچ دس ویڈیو ٹیل ٹو اینڈ. اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس کو اینڈ تک ضرور دیکھنا. تمہارے بنا من نہیں لگتا بالکل ڈیلی لائف کا ایک کامن سینٹینس ہے. تمہارے بنا من نہیں لگتا. آئی ڈونٹ فیل لائک وداؤٹ یو. آئی ڈونٹ فیل لائک وداؤٹ یو. اس کے بنا میرا من نہیں لگتا. آئی ڈونٹ فیل لائک وداؤٹ ہر. آئی ڈونٹ فیل لائک وداؤٹ ہر. فیملی کے بنا یہاں میرا بالکل بھی من نہیں لگتا. آئی ڈونٹ فیل لائک ہیئر وداؤٹ مائی فیملی. وہ آپ کو ہی مبارک ہو. یہ کھانا آپ کو ہی مبارک ہو. ایسے دوست تمہیں ہی مبارک ہوں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مبارک ہوں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں گڈ لک. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. گڈ لک پلس سبجیکٹ پلس ٹو یو اونلی. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ آپ کو ہی مبارک ہوں. وہ آپ کو ہی مبارک ہو. گڈ لک ہی ٹو یو اونلی. گڈ لک ہی ٹو یو اونلی. یہ کھانا آپ کو ہی مبارک ہو. گڈ لک دس فوڈ ٹو یو اونلی. گڈ لک دس فوڈ ٹو یو اونلی. ایسے دوست تمہیں ہی مبارک ہو. گڈ لک سچ فرینڈس ٹو یو اونلی. وہ تمہارا مذاق اڑا رہا ہے. مذاق مت اڑاؤ اس کا. میرا مطلب تمہارا مذاق اڑانا نہیں تھا. مذاق اڑانا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں میک فن آف. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. پلس میک فن آف. میک یہ بھی ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہو سکتا ہے. پلس آبجیکٹ پروناؤن یعنی می آس یو ہیم ہر دیم یا ناؤن. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ تمہارا مذاق اڑا رہا ہے. ہی از میکنگ فن آف یو. ہی از میکنگ فن آف یو. مذاق مت اڑاؤ اس کا. ڈونٹ میک فن آف ہیم. ڈونٹ میک فن آف ہیم. میرا مطلب تمہارا مذاق اڑانا نہیں تھا. آئی ڈیڈنٹ مین ٹو میک فن آف یو.
I didn't mean to make fun of you. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. کل اس نے تمہارا مذاق اڑایا تھا. کل اس نے تمہارا مذاق اڑایا تھا. He made fun of you yesterday. تمہیں کیا لگتا ہے ہم پاگل ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ کچھ نہیں کہے گا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what do you think. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. what do you think پلس کوشچن مارک پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. یو یہ بھی سبجیکٹ ہے اور یہ بھی چینج ہو سکتا ہے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہیں کیا لگتا ہے ہم پاگل ہیں؟ What do you think we are mad. What do you think we are mad. تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا. What do you think I don't know anything. What do you think I don't know anything. تمہیں کیا لگتا ہے وہ کچھ نہیں کہے گا. What do you think he will not say anything. What do you think he will not say anything. بالکل اسٹرکچر کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. تمہیں کیا لگتا ہے میں پیسے نہیں کماتا. تمہیں کیا لگتا ہے میں پیسے نہیں کماتا. What do you think I don't earn money. میں تمہاری وجہ سے اس حالت میں ہوں. یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے. تمہاری وجہ سے میرے سارے پیسے ڈوب گئے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تمہاری وجہ سے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں بیکاز آف یو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹینس پلس بیکاز آف یو پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میں تمہاری وجہ سے اس حالت میں ہوں. I am in this condition because of you. I am in this condition because of you. یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے. It's all happened because of you. It's all happened because of you. تمہاری وجہ سے میرے سارے پیسے ڈوب گئے. I lost all my money because of you. I lost all my money because of you. تم نے اس کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کی. You spoil your life because of him. چلو مان لیا کہ تم مجبور تھے. چلو مان لیا کہ تمہارے پاس وقت کم ہے. چلو مان لیا کہ تم نے مجھ پر احسان کیا. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں چلو مان لیا کہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیٹس assume that. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. لیٹس assume that پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. لیٹس assume that یہ وہی کا وہی رہے گا which mean چلو مان لیا کہ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. چلو مان لیا کہ تم مجبور تھے. Let's assume that you were compelled. Let's assume that you were compelled. چلو مان لیا کہ تمہارے پاس وقت کم ہے. Let's assume that you have less time. اسے تھوڑی دیر اور سوچنے دو. وہ تھوڑی دیر اور چلائے گی. میں تھوڑی دیر اور کھیل سکتا ہوں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر اور. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں a little longer. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹینس پلس a little longer. سینٹینس یہ سچویشن یا ٹینس کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. a little longer یہ وہی کہ وہی رہے گا which mean تھوڑی دیر اور. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اسے تھوڑی دیر اور سوچنے دو. Let him think a little longer. Let him think a little longer. وہ تھوڑی دیر اور چلائے گی. She will scream a little longer. She will scream a little. میں چاہتا ہوں کہ مجھے پسند کیا جائے. میں چاہتا ہوں کہ اس کی عزت کی جائے.
میں چاہتا ہوں کہ مجھے بلایا جائے۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے: سبجیکٹ کے بعد وانٹ یا وانس، پلورل سبجیکٹ کے ساتھ یعنی آئی وی دے یا پلورل ناؤن کے ساتھ وانٹ، اور سنگولر سبجیکٹ یعنی ہی شی اٹ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ وانس۔ اس کے بعد آبجیکٹ اگر ہے تو، اگر نہیں ہے تو چھوڑیے۔ اس کے بعد ٹو بی، اور ٹو بی کے بعد V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب، جس کو پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی کہا جاتا ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے پسند کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں یہ فرسٹ پارٹ ہے، کہ مجھے پسند کیا جائے یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ I want to be liked، I want to be liked، I want mean میں چاہتا ہوں، to be liked کہ مجھے پسند کیا جائے۔ یہاں کے لیے کوئی لفظ یوز نہیں کیا جائے گا۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، میں چاہتا ہوں کہ اس کی عزت کی جائے، یعنی میں چاہتا ہوں یہ فرسٹ پارٹ ہے کہ اس کی عزت کی جائے یعنی اس کی رسپیکٹ کی جائے۔ I want her to be respected، I want her to be respected، I want mean میں چاہتا ہوں ہر۔ اب یہ آبجیکٹ ہے، respected یہ V3 ہے یعنی تھرڈ فارم آف ورب کہ اس کے لیے کوئی لفظ کوئی ورڈ یوز نہیں ہوگا انگلش میں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی عزت کی جائے، I want her to be respected۔ میں بعد میں تمہیں سب بتاؤں گا، وہ بعد میں آئے گا، میں بعد میں جاؤں گا۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بعد میں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیٹر۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سینٹینس پلس لیٹر، سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا، لیٹر یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین بعد میں۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں بعد میں تمہیں سب بتاؤں گا، I will tell you everything later، I will tell you everything later، وہ بعد میں آئے گا، وہ بعد میں آئے گا، he will come later، he will come later، میں بعد میں جاؤں گا، I will go later۔ کس خوشی میں تم یہاں آئے ہو، کس خوشی میں تمہیں پیسے دوں، کس خوشی میں اس سے بات کروں۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کس خوشی میں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in what pleasure۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ in what pleasure پلس سینٹینس، سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ in what pleasure یہ وہی کا وہی رہے گا، which mean کس خوشی میں۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کس خوشی میں تم یہاں آئے ہو، in what pleasure did you come here، in what pleasure did you come here کس خوشی میں تمہیں پیسے دوں۔ in what pleasure should I give money to you، in what pleasure should I give money to you کس خوشی میں اس سے بات کروں۔ in what pleasure will I talk to him، in what pleasure will I talk to him۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، کس خوشی میں تم اس سے ملے تھے، in what pleasure did you meet him۔ میں اس کام سے انجان نہیں ہوں، وہ لوگ اس کام سے انجان نہیں ہیں، میں اس بزنس سے انجان نہیں ہوں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں انجان نہیں ہونا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں no stranger to۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس no stranger to پلس آبجیکٹ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں اس کام سے انجان نہیں ہوں یعنی میں اس کام سے واقف ہوں، مجھے پتہ ہے اس کام کے بارے میں۔ I am no stranger to this work، I am no stranger to this work،
وہ لوگ اس گاؤں سے انجان نہیں ہیں، یعنی وہ لوگ اس گاؤں کے بارے میں سب جانتے ہیں، وہ اس سے واقف ہیں۔ They are no stranger to this village. They are no stranger to this village. میں اس بزنس سے انجان نہیں ہوں، یعنی میں اس بزنس سے واقف ہوں۔ I am no stranger to this business. I am no stranger to this business. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ One more example for better understanding. میں تم سے انجان نہیں ہوں، یعنی میں تم سے باخبر ہوں، میں تم سے واقف ہوں۔ I am no stranger to you. اسے تھوڑی دیر اور سوچنے دو، وہ تھوڑی دیر اور چلائے گی، میں تھوڑی دیر اور کھیل سکتا ہوں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر اور، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں a little longer۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سینٹینس پلس a little longer۔ سینٹینس یہ سچویشن یا ٹینس کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ a little longer یہ ہوئی کہ وہی رہے گا which mean تھوڑی دیر اور۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اسے تھوڑی دیر اور سوچنے دو۔ Let him think a little longer. Let him think a little longer. وہ تھوڑی دیر اور چلائے گی۔ She will scream a little longer. She will scream a little. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بولوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں جاؤں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں I am confused۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ I am confused پلس WH ورڈ پلس I پلس should پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز اگر ہوں۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بولوں۔ I am confused what I should speak. I am confused what I should speak. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں جاؤں۔ I am confused where I should go. I am confused where I should go. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ I am confused what I should do. I am confused what I should do. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ One more example for better understanding. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا خریدوں۔ I am confused what I should buy. کیا میں جان سکتا ہوں تم کہاں ہو؟ کیا میں جان سکتا ہوں تم کون ہو؟ کیا میں جان سکتا ہوں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا میں جان سکتا ہوں وہ لوگ کب آئیں گے؟ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کیا میں جان سکتا ہوں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں I know۔ میں I know پلس سینٹینس، میں I know پلس سینٹینس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ This is some example for better understanding۔ کیا میں جان سکتا ہوں تم کہاں ہو؟ میں I know where you are۔ میں I know where you are۔ کیا میں جان سکتا ہوں تم کون ہو؟ میں I know who you are۔ میں I know who you are۔ کیا میں جان سکتا ہوں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں I know where we are going۔ کس خوشی میں تم یہاں آئے ہو؟ کس خوشی میں تمہیں پیسے دوں؟ کس خوشی میں اس سے بات کروں؟ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کس خوشی میں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in what pleasure۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ in what pleasure پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ in what pleasure یہ وہی کا وہی رہے گا which mean کس خوشی میں۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کس خوشی میں تم یہاں آئے ہو؟ in what pleasure did you come here. in what pleasure did you come here. کس خوشی میں تمہیں پیسے دوں؟ in what pleasure should I give money to you. in what pleasure should I give money to you. فی الحال کے لیے یہاں سے جاؤ، فی الحال کے لیے چپ رہو،
فی الحال کے لیے یہ کام کرو، فی الحال کے لیے میں جا رہا ہوں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں فی الحال کے لیے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فور نو۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ آفٹر لرننگ دس ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر یو ول بی ایبل ٹو اسپیک سچ sentences in your everyday conversation. So watch this video till to end. Have a look complete structure. Sentence plus for no. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. فی الحال کے لیے یہاں سے جاؤ. Go from here for no. Go from here for no. فی الحال کے لیے چپ رہو. فی الحال کے لیے چپ رہو. Keep quiet for no. Keep quiet for no. فی الحال کے لیے یہ کام کرو. Do this work for no. Do this work for no. فی الحال کے لیے میں جا رہا ہوں. فی الحال کے لیے میں جا رہا ہوں. I'm going for no. صبر کرو وہ آئے گا. صبر کرو میں بتا رہا ہوں. صبر کرو مجھے کام کرنے دو. صبر کرو سب ٹھیک ہو جائے گا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں صبر کرو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہیو پیشنس. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. آفٹر لرننگ دس ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر یو ول بی ایبل ٹو سے such sentences in your everyday conversation. So have a look complete structure. Watch this video till to end. Have patience plus sentence. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. صبر کرو وہ آئے گا. Have patience he will come. Have patience he will come. صبر کرو میں بتا رہا ہوں. Have patience I am telling. Have patience I am telling. صبر کرو مجھے کام کرنے دو. Have patience let me do work. Have patience let me do work. صبر کرو سب ٹھیک ہو جائے گا. Have patience everything will be fine. Have patience everything will be fine. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. صبر کرو میں اسے سمجھاؤں گا. بس وہاں جانے کی تو بات ہے. بس ملنے کی تو بات ہے. بس پیسوں کی تو بات ہے. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. اٹس اونلی اے میٹر آف پلس ورب پلس آئی این جی یا ناؤن پلس ادر ورڈس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. بس وہاں جانے کی تو بات ہے یعنی صرف وہاں جانے کی تو بات ہے. اٹس اونلی اے میٹر آف گوئنگ دیئر. اٹس اونلی اے میٹر آف گوئنگ دیئر. گوئنگ یہ ورب پلس آئی این جی ہے جس کو جرنڈ بھی کہا جاتا ہے. بس ملنے کی تو بات ہے. اٹس اونلی اے میٹر آف میٹنگ. اٹس اونلی اے میٹر آف میٹنگ. میٹنگ یہ بھی ورب پلس آئی این جی ہے جس کو جرنڈ کہا جاتا ہے. بس پیسوں کی تو بات ہے. بس پیسوں کی تو بات ہے یعنی صرف پیسوں کی بات ہے. اٹس اونلی اے میٹر آف منی. بس کچھ دیر رکنے کی تو بات ہے. بس کچھ دیر رکنے کی تو بات ہے. اٹس اونلی اے میٹر آف اسٹیئنگ دیئر فار اے وائل. اٹس اونلی اے میٹر آف اسٹیئنگ دیئر فار اے وائل. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. بس انگلش سیکھنے کی تو بات ہے. جب بھی دیکھتا ہوں وہ سوتا رہتا ہے. جب بھی دیکھتا ہوں تم کرکٹ کھیلتے رہتے ہو. جب بھی دیکھتا ہوں وہ روتی رہتی ہے. اس لیسن کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فقرات انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جب بھی دیکھتا ہوں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں whenever I see. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. whenever I see پلس کاما اگر لکھنا ہے تو اس کے بعد آ جایا کرے گا سبجیکٹ. اور سبجیکٹ کے بعد یوز کرنا ہے ہمیں کیپ آن. کیپ
یہ مین ورب ہے جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق. اس کے بعد آ جایا کرے گا ورب پلس آئی این جی, اور ورب پلس آئی این جی کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے ادر ورڈز اگر ہے تو. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. جب بھی دیکھتا ہوں وہ سوتا رہتا ہے. whenever I see he keeps on sleeping. whenever I see he keeps on sleeping. keeps کے ساتھ ہم نے ایڈ کیا ہے اس لیے کہ یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے, اور سمپل پریزنٹ ٹینس کا یہ رول ہے کہ سنگولر تھرڈ پرسن کے ساتھ ایس کا اضافہ ہوتا ہے. سلیپنگ یہ ہمارا ورب پلس آئی این جی ہے, اور اس فقرے میں ہم نے ادر ورڈ یوز نہیں کیا ہے اس لیے کہ ہے نہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جب بھی دیکھتا ہوں تم کرکٹ کھیلتے رہتے ہو. whenever I see you keep on playing cricket. whenever I see you keep on playing cricket. playing یہ ہمارا ورب پلس آئی این جی ہے جس کو جرن یا وربل ناؤن بھی کہا جاتا ہے. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جب بھی دیکھتا ہوں وہ روتی رہتی ہے. whenever I see she keeps on crying. whenever I see she keeps on crying. whenever I see mean جب بھی دیکھتا ہوں. she keeps on crying mean وہ روتی رہتی ہے. one more example for better understanding. جب بھی دیکھتا ہوں تم بہانے بناتے رہتے ہو. whenever I see you keep on making excuses. whenever I see you keep on making excuses. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپفل فار یو وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں. جب بھی دیکھتا ہوں تم پڑھتے رہتے ہو. whenever I see you keep on studying. whenever I see you keep on studying. whenever I see mean جب بھی دیکھتا ہوں, یعنی جب بھی میں دیکھتا ہوں یا جب بھی میں دیکھوں. you keep on studying تم پڑھتے رہتے ہو. جب بھی دیکھتا ہوں تم لڑتی رہتی ہو. whenever I see you keep on fighting.